بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اور آج کی یہ دعا بھی خاص اللہ پاک کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ پاک چاہے اور چاہتا تو سب کچھ بغیر اسباب وجود میں آ جاتا، لیکن اس نے ہر چیز کے ہونے میں کوئی نہ کوئی سبب رکھ دیا ہے، اور انسان بھی ان اسباب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں دولت کے ڈھیر لگانے کا نبوی نسخہ بتاؤں گا، بلکہ رزق سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر اقوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، ایک اللہ والے اپنے ساتھیوں کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، اور یہ روایت سناتے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی بارگاہ رسالت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے، اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے؟ اس کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ یہ نبوی تسبیح آپ کی آسانی کے پیش نظر تلاوت بھی کیے دیتے ہیں، جو کہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ناظرین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے ارشاد فرمایا کہ اس تسبیح کی برکت سے دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ لہٰذا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک حرز جان بنانے کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ کچھ مدت ٹھہرا رہا، پھر حاضر خدمت ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ مجھے اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ دوستو، یہ تسبیح ہر روز 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو بیماریوں سے بھی مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ اس تسبیح کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن قول میں وزنی ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں، بلکہ یہی تسبیح کہنا میرے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہے۔ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اندازہ کریں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی تمام چیزوں پر پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب پر حاوی ہے۔ انسان جب کسی مصیبت، پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار و توبہ کرے، یعنی فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار سے مغفرت طلب کرے اور اس کی طرف رجوع کرے، سچی توبہ کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ اکثر مصائب انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کی ضمانت دے، میں اسے مال و دولت اور عمر میں اضافے اور رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی نسبت محبت کی ضمانت دوں گا۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا، رزق اور معاش کی تلاش میں صبح سویرے نکلا کرو، اس لیے کہ صبح کا وقت روزی اور کامیابی کا باعث ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی انسان کو خوش اخلاق اور سخی بناتی ہے، ساتھ نفس کو پاک،
رزق اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی عمر اور رزق میں اضافہ چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا، اور جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور جس کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رفتار اچھی ہوگی اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ کسی نے خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں رزق میں اضافہ کرتی ہیں: اچھے اخلاق، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور بیتابی سے بچنا۔ سحر خیزی بابرکت عمل ہے اور تمام نعمتوں خصوصاً رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح جو بھی اپنے مسلمان بھائی کا حق پامال کرے تو جب تک توبہ نہیں کر لیتا، خداوند عالم اس کے رزق میں برکت کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا پر توکل کرنے والے کو خدا روزی دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کے متعلق اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے رزق میں اضافہ کرو۔ اللہ کے لیے دینی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گھر والوں کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے زنا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عطا کردہ رزق پر قانے رہنے والا خوش و خرم رہتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو آج کی تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔